اس بات کو یاد رکھے گا، حدیث مبارکہ میں 2 گناہ کے عذاب مرنے سے پہلے اللہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ 2 گناہ، ایک ظلم اور دوسرا صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی یعنی رشتے کاٹنے کا گناہ۔ جو بھائی بھائی میں لڑاتے ہیں، میاں بیوی میں لڑاتے ہیں، بھائی بہن میں لڑاتے ہیں، خاندان خاندان میں لڑاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کی سزا اللہ مرنے سے پہلے دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، اور تاریخ اٹھا کر ہر ظالم کی زندگی پڑھ لیجئے آپ، کوئی دنیا میں ظالم ایسا گزرا ہی نہیں جس کو اللہ نے دنیا میں اس کے ظلم کی سزا نہ دی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظلم کرنے والا کبھی تصور کرتا ہے کہ میں کچھ بھی کروں، میں بڑا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، اور سامنے والے کو کمزور دیکھ کر اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ اور کبھی ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ مظلوم اتنا بے بس ہو جاتا ہے، اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ آواز بھی نہیں اٹھا پاتا۔ اس کو فرمایا گیا کہ جب کبھی کوئی ظالم کسی بے گناہ پر ظلم کرتا ہے جو کمزور ہے تو بیچارہ چپ رہتا ہے، مار کھاتا ہے، برداشت کرتا ہے، ہاتھ پیر جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، کچھ نہیں بولتا، چپ چاپ برداشت کرتا ہے۔ تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرا ایک بندہ اتنا بے بس ہے کہ ظالم کے سامنے بول بھی نہیں پاتا، اتنا سہما ہوا ہے، اتنا ڈرا ہوا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا سکتا کہ مجھے مت ستاؤ، بول بھی نہیں پاتا۔ مولا یہ تیرے بندے کی کیفیت ہے۔ تو رب قدیر جل جلالہ جلال میں آتا ہے اور فرماتا ہے میری عزت کی قسم میں اس بندے کو ہلاک کر کے رہوں گا۔ ظلم روا ہے ہی نہیں، کبھی کسی کمزور پر ظلم کرنا ہی نہیں چاہیے، یہی وجہ ہے۔ بہت غور سے یہ پوری گفتگو آپ کے ذہن میں رہے یا نہ رہے، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، جسے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس مرتبہ کے مدینہ منورہ کے سفر میں رب کی طرف سے یہ سوچ مجھے نصیب ہوئی، ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کسی کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، غور کیجیے گا، اگر کسی کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں نرمی پیدا کر دیتا ہے، اور اگر کسی کا تعلق دنیا دار اور دنیا کے تاجداروں سے ہو جائے تو اس کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے گا اگر کسی کا تعلق اس منسٹر سے اس منسٹر سے تو وہ سینہ تان کے اکڑ کے چلے گا، لیکن اللہ والوں کا تعلق تو خدا سے ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی اکڑ کے نہیں چلتے، وہ بالکل نرمی کے ساتھ چلا کرتے ہیں۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظلم کی بھی قسمیں ہیں، ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے شرک، جیسا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ایک ظلم تو یہ ہے کہ اللہ کا کسی کو ہم شریک ٹھہرائیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم۔
اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، یہ اس کی شان، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسرا ظلم مخلوق پر کرنا، مخلوق کا مخلوق پر کرنا، کوئی انسان کسی پر ظلم کرے، جیسا کہ عام طور پر آج دنیا میں ہو رہا ہے، اور ہر ظالم یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا 30 مار خاں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، میں جو چاہوں کر لوں۔ میاں اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں۔ ظلم کی سزا مقرر ہے، وہ مل کر کے رہے گی، مل کر کے رہے گی، اور کیسی ملے گی اس کو بھی قرآن نے مینشن کیا، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ فرماتا ہے ایسے ہی ہم بستی والوں کی پکڑ کرتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، اور بے شک اس کی پکڑ سب سے سخت ترین ہے، وہ پکڑے تو دنیا چھڑا نہیں سکتی، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے اس کی پکڑ۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر رب قدیر جل جلالہ نے ظالم کے حوالے سے فرمایا کہ جو لوگ زمین پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ عز و جل فوراً پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ان کے لیے اللہ نے ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو اللہ انہیں ہلاک کروا دے گا۔ یہ قرآن کا دستور بتا رہا ہوں، یہ قرآن کا قانون، اس لیے میری بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو، کبھی کسی پر ظلم نہ کرو، یہاں تک کہ جانور پر بھی، اس پر بھی ظلم نہ کرو۔ اسلام ظلم کو پسند نہیں کرتا، اسلام ظلم کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ظلم کو گوارا نہیں کرتا۔ جن جانوروں کو اللہ نے عقل نہیں عطا فرمائی اور جن جانوروں کے سلسلے میں کوئی جزا یا سزا کا معاملہ نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو دنیا کے اندر مارا نا تو قیامت میں دونوں بکریوں کو جمع کیا جائے گا، جس کے سینگ نہیں تھے اسے اللہ سینگ عطا کرے گا اور کہے گا اس نے تجھے دنیا میں مارا تھا، لے لے اس سے بدلا۔ یعنی اتنا اللہ ظلم کو ناپسند کرتا ہے، اتنا ناپسند کرتا ہے۔ اور تیسرا ظلم مخلوق کا مخلوق پر ظلم، یہ دوسرا ہوا۔ تیسرا ظلم انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے، خود پر ظلم کرتا ہے، اور اس کو تو قرآن نے مینشن کیا ہے جا بجا۔ خود پر ظلم کرنا کیسے؟ تو خود پر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اس کے قانون کے خلاف استعمال کر کے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دے۔ آنکھ قرآن دیکھنے کے لیے دی، آنکھ سے گناہ کیا، اب یہ ظلم جو اس نے آنکھ سے کیا ہے، اس کی وجہ سے حدیث مبارکہ میں کہ قیامت کے دن اس کی آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائیں گی، جس نے آنکھ سے گناہ کیا ہے، تو یہ اپنے آپ پر ظلم۔